جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں آپ کے دوست بھی ہیں آپ کے نیبر بھی ہیں اور آج کل آپ ان کے حوالے سے بات بھی کافی کر رہے ہیں. تو لیٹ می آسک یو اسٹریٹ اوے کہ مئی 9 کا جو واقعہ ہوا جس کی مذمت ساری دنیا کر رہی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ میری کوئی ان سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، نہ میں کوئی اس سے انسٹرکشن لی ہیں جو میں اس کو اس کا ڈیفینس بتا سکوں. پر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں پہلے تو کہ آج کی دو اچھی خبریں تھیں، دو اچھی خبریں. ایک کہ سپریم کورٹ کے جو ججز جن کا گروپ بندی میں بھی جانتا تھا، اس کے بارے میں بات کی تھی اور لوگوں نے بھی بات کی تھی، محسوس اور نظر بھی یہ آتا تھا، پر آج قاضی فیض عیسیٰ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان باتوں کو ماضی کا ہی قصہ بتا دیا اور مجھے بڑی خوشی ہے اس پہ. میں اس پہ کوئی غلط ثابت ہوا ہوں، مجھے اس پہ کوئی رنج نہیں ہے. یہ کہ ایک دراڑ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو بڑی ضروری تھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی جو بحث چل رہی تھی وہ بحث بھی بجا تھی کہ چیف جسٹس کو اتنا یہ با اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس بحث کا حامی رہا ہوں اپنے سارے کریئر میں، اور خاص کر جب سے سپریم کورٹ کا وکیل ہوا. لیکن یہاں یہ معاملہ اور تھا. یہاں یہ جہاں ایک اپنی اخلاقی اور اعتبار سے اور مورل اعتبار سے وہ درست جدوجہد کر رہے تھے، جو ججز چیف جسٹس کے اختیارات میں کچھ بیلنس چاہتے تھے، لیکن ان کو یہ باہر کا حملہ جو ہوا اس کا احساس ہوا کہ یہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور باہر سے حملہ ایک گروپ پارلیمنٹ میں ایسا کر دے گا کہ جی ہمارے ہی آپس میں دراڑ پڑی رہے. اور یہ تو انہوں نے یہ جو احساس کیا ہے کہ اندر کی جو اس وقت کشمکش کو وہ کم کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ باہر سے حملہ آور جو ہو رہے ہیں اور جو ہمیں بھی ڈیوائیڈ کرتے رکھنا چاہتے ہیں، ان سے ذرا ہم احتیاط کریں. اور دوسری جو اچھی خبر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی، یہ بہت اچھی خبر ہے اور میں اس پہ بہت خوش ہوں کہ ان کو بری کر دیا گیا ہے. عدالت نے کہا ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہے عدالت کو پرائما فیسا ہی اگر کوئی ایویڈنس ہی نہ آیا ہو کہ وہ اس کو ایک ملزم کو بری کر دے. تو یہ بھی بہت اچھی خبر ہے. اعتزاز صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا ہم نے بعد میں پوچھنا تھا، لیکن بہرحال یو ریز دی ایشو. اچھا، یہ کل ہم نے بھی اس پر بات کی اور انہوں نے ایک تو درخت دونوں نے شجرکاری میں ساتھ حصہ لیا، بات چیت کی، ویری ری ایشورنگ. اس کے بعد وہ جو بیان جاری کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، جسٹس صاحب نے، وہ بھی جی. تو لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں، اس سے کیا آپ یہ اخذ کریں گے کہ جو دراڑ ہے یا جو ڈیفرنس ہے وہ کم ہو گئی؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے اگلے ہفتے کے جو بینچز ہیں اس میں پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیمبر ورک کریں گے، اور میرا خیال ہے یہ 8واں ہفتہ کہ ہی ول بی ڈوئنگ چیمبر ورک. از دیر اینی ریزن ٹو ریڈ انٹو دیٹ، یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دراڑ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ ایک جسچر ہے جو کہ بڑا ضروری تھا. یہ جسچر بھی بڑا ضروری تھا. یہ سارا معاملہ آپٹکس کا بڑا ہو جاتا ہے، اور آج کل جو میڈیا ہے، میڈیا چونکہ آڈیو ویژول ہے تو اس لیے یہ آپٹکس کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. قاضی صاحب ہیز ڈن ویل ان رائٹنگ دیٹ نوٹ جو پریس کے لیے انہوں نے جاری کیا. ہاں، یہ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ وی شوڈ لیٹ دیم سارٹ اٹ آؤٹ دیم سیلوز. ہمیں اس میں کوئی تکلیف اور اسپیکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن گیون یور ایکسپیرینس، رچ ایکسپیرینس، یہ جو بینچ پر پھر سے نہیں اگلے ہفتے، اس پہ ہم کچھ اخذ کریں یا وی شوڈ جسٹ اگنور دیٹ؟ انہوں نے پھر چیمبر ورک کریں گے؟ نہیں، اگنور کریں. اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. ہاں، ابھی کفر ٹوٹا ہے جی، کچھ اس کو ذرا بالکل ٹھیک. اچھا اعتزاز صاحب، یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے
جو سٹیٹمنٹس دیں، شروع میں انہوں نے کہا یہ ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ورکرز ہو سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر مجھے انہوں نے پکڑا ہو رینجرز نے تو وہ ظاہر ہے دے رپورٹ ٹو دی آرمی، تو ادھر نہ جاتے تو کہاں جاتے. اور آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں گے بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے جو ان چیزوں کو، شہری کیا پولیٹیکل لیڈر کے بھی؟ دیکھو عمران خان کے بارے میں مطلب ہمیں اب سوچنا چاہیے ذرا سب کے بارے میں، ذرا ٹھنڈا سانس لے کے، ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہو کے اور 10 سانس ٹھنڈے لمبے لے کے اب اس معاملے کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بساط پہ یہ ایک آدھ دن میں کچھ یہ تبدیلی آئی ہے. اور بساط کون سی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں جو عام آدمی کا پرسپیکٹیو ہے، جو زاویہ نگاہ ہے، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ ایک چیز کے بارے میں اب میرا نہیں خیال کوئی قوم کو کنونس کر سکتا ہے کہ یہ اگر آئی جی 8 گھنٹے اس نے رسپونڈ ہی نہیں کیا اور ڈی آئی جی نے نہیں کیا اور وہ مانیٹر کرتے رہے بائی دی منٹ جو انہوں نے اس جتھے کا جو زمان پارک سے 2:37 پہ چلا ہے اور جو پہنچا ہے لبرٹی چوک 3:27 پہ. اب وہ اس طرح نوٹ کر رہے ہیں، یہاں تک وہ کہتے ہیں آگ لگی ہے جب وہ لگی ہے 6:07 پہ. اب اس طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کو کچھ کر نہیں رہا. یہ آئی جی کی یہ جو ہے، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک اس کو یہ بھی نہیں کہ ٹرانسفر کر دیا ہو، وڈرا کر لیا ہو وفاق نے یا صوبے نے واپس بھیج دیا ہو. یہ کوئی مطلب ہے اس قسم کا معاملے پہ، چھوٹے سے معاملے پہ آپ تھانہ سارا معطل کر دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑا زخم ہے پاکستان کی سائیکی پہ، پاکستانی کی سائیکی پہ یہ رہے گا. اور اس میں انڈیا میں اتنا ریجوائس کیا گیا ہے، ان کی تو باتیں کھلی ہوئی ہیں ہنستے ہنستے. میں تو اور اس کو جب تک آپ انسپیکٹر جنرل پولیس کی رسپانسبلٹی نہ ادا کرنے کی جو یہ داستان ہے کھلی اتنی، اٹس اے کینوس جو اس پہ ایک آئی جی نظر آتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا. اب میں ڈاکٹر عثمان کا I don't know him, I don't know the man, I've never met him. As far as I can remember, I've never met him, I've never had a bad interaction with him. پر یہ تو اس کا ایکسپلین کرنا بڑا، اور یہ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے. اب جو کچھ اتنا میڈیا پہ اتنی ڈینس کوریج ہے اس کی، یہ وہ کوریج نہیں ہے جو پی ٹی وی کر رہا ہے. پی ٹی وی تو اپنی چنی چنائی فیڈز دے رہا ہے اور کاٹ کے دے رہا ہے. وہ چہرے وہ دے رہا ہے جو چہرے پی ٹی آئی کے ہوں. وہ اپنے گلو بٹوں کے تو چہرے ہی نہیں دے رہا. یہ سلیکٹیو رینڈرنگ ہے. اور اینڈ آئی ہوپ دی آرمی چیف از آلسو پراپرلی بریفڈ آن دس، ویل بریفڈ، کہ یہ اتنی غفلت، اور اس غفلت پہ نہ وفاقی حکومت کا نہ صوبائی حکومت کا کوئی ایکشن ہی نہ لینا اگینسٹ دی انسپیکٹر جنرل پولیس اینڈ ڈی آئی جی پولیس، سی سی او پولیس. اب ان کے کوئی سوال ہی نہیں کر رہا ان کو. یہ بہت حیرت کی بات ہے. دس کیس ول ناٹ لیو دی مائنڈ اینڈ کنسرنز آف دی پیپل فار اے ویری لانگ ٹائم. اور یہ کوئی سمجھے کہ اس کو ہم نے اپنا رخ دے دیا ہے، ایک رخ دے دیا، بس اسی رخ پہ عوام چلے گی. عوام اس رخ پہ نہیں چل رہی. عوام سوال پوچھتی ہے اور بڑے بنیادی سوال ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو یہ ایک وقت ہے جس میں ہر ایک 2 قدم پیچھے لے، یہ دیکھے کہ یہ رانا ثناء اللہ کے گلو بٹ تو نہیں آ گئے. ایک بڑی یہ بحث چھڑ گئی ہے، جو ویڈیوز آئے ہیں اس پہ، جو سوشل میڈیا پہ آئے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ نے تو یہ دکھایا تھا کہ یاسمین راشد کو کہہ رہی ہے چلو ایک جگہ کھڑی ہے گاڑی میں، اور وہ کہہ رہی ہے چلو، کوئی کہتا ہے صاحب ادھر اس گھر گیا ہے، صاحب وہ کہتی ہے چلو اس گھر چلیں. اب یہ چیز
صرف اس لیے کہ اس کو دوسرا جو اس کے ویڈیوز ہیں جہاں وہ روک رہی ہے کراؤڈ کو، وہ کہہ رہی ہے نہیں اندر جانا، نہیں جانا، وہ لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہی ہے، وہ آپ نہ دکھائیں تو اس کو تو سزا ہو جائے۔ اب جب یہ بھی ایویڈنس آ گیا ہے، یہ ایویڈنس گورنمنٹ نے نہیں دیا، رانا ثناء اللہ نے نہیں دیا، یہ رانا ثناء اللہ کی جو یہ ان کی لگتی ہے کہ ایک ادارے کے ساتھ عوام کو لڑا دو اور اپنی حکومت اپنے پتلی گلی سے جا کے اور کوئی حکمرانی کر لیں دو۔ یہ جو بیانیہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف یہ دے رہے ہیں، یہ بڑا عجیب سا ہے۔ یہ نہیں لوگ، آپ کا اپنا وزیر وہ نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے خواجہ سعد رفیع کہ اس قسم کا انفرنو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی کیمیائی ایکسپرٹ نہ ہو۔ اب کسی نے وہاں تو کہا ہی نہیں ابھی تک کہ کوئی کیمیائی ایکسپرٹ تھا۔ اب اگر کیمیائی ایکسپرٹ نے یہ کیا ہے تو پھر تو یہ معاملہ ہی کہیں اور چلا جاتا ہے۔